میرا نام پاسٹر خوشیم گل نارنگ منڈی سے پنجاب صوبہ سے ہوں. تو میں پی جی اے چرچ کے ساتھ 40 سال انجیلی خدمت میں گزارا ہے، اور اس وقت میں جناب پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے نیٹ ورک میں مجھے وقت دیا تاکہ اس گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر آ کر میں انجیل کی منادی کر سکوں. تو اس وقت میرے سامنے جو خداوند نے کلام رکھا ہے وہ آپ سب سننے والوں کی برکت کے لیے ہے. بے شک اس حوالہ کو آپ نے کئی بار پڑھا سنا، اس پر گیت بھی لوگوں نے لکھے، لیکن پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ برکت آپ کی آج بھی یقینی ہے. بزرگوں نے ایک بار کہا کہ سوئے سوکھ جاتے ہیں، جو یہ جوہر ہیں سوکھ جاتے ہیں، نہریں سوکھ جاتی ہیں، لیکن سمندر کبھی نہیں سوکھا، اس میں چشمے پھوٹتے رہتے ہیں. بے شک یہ حوالہ آپ نے پڑھا سنا، اس پر پیغامات بھی سنے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بائبل ایک سمندر ہے جس میں سے آپ لوگوں کی برکت کے چشمے پھوٹتے ہی رہتے ہیں. آپ خوش ہیں جی؟ جیمسی کی میں بھی خوش ہوں. اس لیے خوش ہوں کہ میری اور آپ کی ملاقات خدا کے حضوری کے اندر ہوئی ہے. میرے سامنے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی پہلی 10 آیات ہیں. یہاں ایسے مرقوم ہے، وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مسول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے آیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے جانے کے باعث ہم سب پر برکت ہو. میرے عزیزو، اکثر یسوع مسیح کے پیچھے یا ان کے ساتھ بھیڑ کاؤنٹ کی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں، مگر آج ہزاروں کی تعداد نہ ہوگی تو سینکڑوں میں ضرور ہوں گے. تو بھی جب جا رہے ہیں تو زکئی گلر پر ہے، درخت پر ہے. یہ بڑی خاص بات ہے سمجھنے کے لیے. اپنے معاشرہ میں دیکھیں، یہ آدمی افسر بھی ہے، کیونکہ لکھے مسول لینے والوں کا سردار. یہ افسر بھی ہے، دولت مند یعنی چودھری بھی ہے، قد میں بھی چھوٹا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پبلک کے سامنے بڑی شرمناک ہیں
وہ یہ کہ ہمارے معاشرہ کے اندر کبھی نہ کوئی چودھری پبلک کے سامنے درخت پر چڑھتا اترتا دیکھا گیا، نہ کوئی افسر، اور قد کا چھوٹا جو بونا ہے وہ بھی نہیں ایسا کرتا۔ لیکن شاید شرم آتی ہو، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی شرم کو پیچھے کر دی ہے محض اس خاطر کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے۔ جب یسوع مسیح نے آواز دی ہے تو سمجھ آئی کہ اس بھیڑ میں سے بے شک سینکڑوں میں ہے، کسی نے اس کو نہیں دیکھا گئی کو، سوائے اس کے جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا اس نے اسے دیکھا ہے۔ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، یسوع نے اسے دیکھا ہے، اور کہا زکئی نیچے اتریا، کہ کوئی یسوع مسیح ایسا نہیں دیکھتا جیسے ہم دیکھتے تھے۔ اس کا دھیان خیالات، سوچوں پر، ان کے ارادوں پر، ان کے مقاصد پر ہوتا ہے جو لوگ اس کے سامنے آتے ہیں۔ نیچے اتریا، میرا آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا اکیلا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے گھر کے سارے لوگ میرا دیدار حاصل کریں۔ میرے عزیزو، اس بات کو ضرور یاد رکھیے کہ مزار مردہ کا ہوتا ہے اور دیدار زندہ کا ہوتا ہے۔ یہ وہ یسوع ہے جس کے بارے فرشتہ نے پیغام دیا ان بہنوں کو، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ شاعر نے لکھا، ساری دنیا دی قبراں وچوں قبر ایک خالی ہے۔ یہ وہ ہے جو زندہ ہے، اور وہ ہے جو آج کل بلکہ اب تک یکساں بھی ہے۔ وہ زندہ ہے۔ آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کر زندہ کے سامنے ہیں، اور جو کچھ مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ واقعی یسوع زندہ ہے، آپ زندہ کے سامنے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ، قبروں پہ، وہ احمقانہ پارٹ ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دکھوں کو بڑھا لیتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو بڑھا لیتے ہیں، دکھوں کے اندر چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مردہ کے پاس ہیں۔ مردہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی زندہ کے پاس آئے گا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ یسوع زندہ ہے، اس کے پاس آنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ نیچے اتریا، جی جب نیچے اترا ہے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا ہے۔ اور خاص یہ بھی بات ہے کہ جب یسوع کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا، اس کے باریک سے باریک گناہ غلطیاں جو ہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہیں۔ بے شک وہاں کے لوگوں نے کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ یہ گنہگار شخص کے ہاں جا اترا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لوگ جانتے ہیں، مگر اب جو اس کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ اب اس کی کوئی غلطی ایسی نہیں جو اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس نے یہ جان کر کہ یسوع مسیح کا کیا بڑا مقصد ہے۔ ایک شخص یسوع کے پاس آیا، اسے کہا، خداوند میں کیا کروں، اے استاد میں کیا کروں کہ میں زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا، جو تیرے پاس ہے وہ غریبوں کو دے دے۔ منہ موڑ کر چلا گیا۔ لیکن یہ بڑی خوشی کی بات یسوع کے سامنے ہے کہ اس نے کہا کہ اے خداوند، میں آدھا مال جو ہے وہ غریبوں کو دیتا ہوں۔ اس کے اندر خداوند یسوع کی بڑی مرضی تھی جو اس نے پوری کی۔ پھر نمبر 2 پہ یہ کہا کہ جس کا میں نے 1 روپیہ ناحق لیا ہے میں اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں، 1 گھر کا گھر اور 3 جرمانے کے طور پر۔ کیسا بڑا اقرار ہے، خدا کو پسند آیا کہ اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے۔ بے شک
لوگ اسے جانتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، لیکن جب اس نے اقرار کیا ہے تو خدا کی رحمت بھی اس پر اسی طرح ہو گئی ہے۔ رہی بات کہ خداوند صرف اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا بلکہ اس کے پورے گھرانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سمجھیں، جانیں کہ میں اکیلا نہیں، مجھے اکیلا یسوع نہیں دیکھ رہا، خداوند کی آنکھ زمین پر سیر کرتی ہے اور ہر کسی کو دیکھ رہی ہے، آپ کے گھرانوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ ضرورت مند ہیں نجات پانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نجات پائیں گے تو یقینی طور پر ایک ابراہم ایمانداروں کا جو باپ ہے اس کے خاندان کے لوگ ہو جائیں گے، اس خاندان میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بھی فکر کریں اور اپنے گھرانے کی بھی فکر کریں۔ خدا سب کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ آپ یسوع کے پاس آئیں، آپ کے پاس یہ سنہرا وقت ہے کہ آپ یسوع کے پاس آ کر اس سے نجات پائیں، کیونکہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 1 باب، اس کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، خدا کو آپ کی نجات کی فکر ہے، کیونکہ ایک کے سبب سے گناہ آیا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سمجھ آتی ہے کہ نجات کی ہر بشر کو ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی وقت آتا کہ خدا کسی کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا تو لوگ اس کے لیے نشان طلب کرتے تھے تاکہ جانا جائے کہ یہ خدا کی بات ہے، یہ سچائی ہے۔ اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جب یوسف اور مریم دونوں راست باز ہیں تو اب پریشان ہے خدا کا بندہ یوسف، کیونکہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے بڑی صاف ستھری زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ اس حالت میں لوگ مقدسہ مریم کو دیکھیں گے تو کیا خیال کریں گے، میں کہاں بسوں گا، کہاں چلوں گا، کس کے پاس جاؤں گا، کس کو منہ دکھاؤں گا۔ عزیزو، یہ بڑی خاص ہے کہ راست باز آدمی کی سوچ میں خدا اترتا ہے۔ خدا اس کی سوچ میں اترا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ اسی وقت خدا نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے پیغام بھیجا، لیکن ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ فرشتہ نے اسے کہا، اے یوسف، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس میں اس نے تسلی پائی۔ پھر کیا؟ وہ چاہتا ہے کہ مجھے جیسے پہلے لوگ نشان طلب کرتے تھے، اس کے لیے نشان کیا ہے، لیکن اس کے بیٹا ہوگا، اس کی تسلی کے لیے، اپنی سچائی کے لیے اس کے بیٹا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا، بیٹا ہوگا۔ نمبر 2 پہ، اگر بیٹا ہوگا تو پھر ساری باتوں کو جو اگلی میں بتانے والا ہوں ان کو سچ جان لینا۔ نمبر 2 پہ، جب
کسی کے بیٹا ہوتا تھا تو اس وقت لوگ برادری کو اور رشتہ داروں کو جمع کرتے تھے کہ اس بچے کا نام رکھا جائے۔ اس وقت یوسف کو پابند کیا گیا کہ تجھے کوئی ضرورت نہیں برادری کو یا رشتہ داروں کو جمع کرنے کی، نام رکھنے کے لیے۔ لوگ رکھیں اپنے بچوں کے نام، یہ چونکہ میرا بیٹا ہے، یہ آسمان سے نام تجویز کیا گیا ہے، اس نام کو رکھنے کے لیے تیری ڈیوٹی ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، تو اس کا نام یسوع رکھنا ہے۔ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اپنے لوگ اس کے کب ہوں گے؟ اس وقت ہوں گے زکئی کی طرح جب اس کو دیکھنے کے مشتاق ہوں گے۔ آج کے انسان کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ تو آ گیا ہے، نجات دہندہ آ گیا ہے، اسی کے بارے لکھا ہے آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ ضروری ہے کہ آپ اس بات پر ضرور توجہ دیں، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات۔ اپنے لوگ اس کے کیسے ہوں گے؟ جو زکئی جیسی پوزیشن اختیار کریں گے، اپنی غلطی اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، مان لیں گے، پھر نجات دہندہ کی آواز بھی ضرور سنیں گے۔ آج میرا تیرے گھر رہنا ضرور ہے، وہ ضرور ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ دیکھ آج قبولیت کا وقت ہے اور آج یہ نجات کا دن ہے۔ اگر کوئی آج اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو وہ اس کے خاندان کا ہے، نجات یافتہ آدمی اس کی بادشاہی کا وارث ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا اہل ہوگا۔ وہ ایسا ہے جو کبھی اپنے وعدوں میں پیچھا نہیں دیتا، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہر کسی کو جو اس کے قریب آ جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھنے کا بھی وعدہ رکھتا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں، دعا کریں گے۔ باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو پوری دنیا کے گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا۔ آج کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے پیار کے روح میں ہم سب کو چھوا ہے تاکہ خداوند تیری حضوری کو قبول کریں، جس نے ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھیرا ہے۔ اس مسا کے لیے شکر گزار ہوں جس مسا کے نیچے ہم نے کلام کو حاصل کیا ہے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور تیرے بیٹے کو خدایا ہم نے اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے سننے والوں کو اپنے قریب کر لیا ہے، اپنے خاندان کا رکن بنا لیا ہے۔ تیری عین مہربانی ہے کہ تو اپنے لوگوں پر ترس اور رحم کرتا ہے۔ یہ تیرا رحم، تیرا ترس کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس جہان کے اندر بھیجا جب کہ دنیا گناہ کے سبب سے ہلاکت کی طرف جا رہی تھی، اور تیرے بیٹے نے آ کر ان گناہوں کو ترک کیا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا۔ شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے پیار میں موت کی جگہ پر زندگی رکھ دی۔ آج کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس طرح پیارے خداوند گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے تمام عہدیداروں کو، اور پیارے خداوند خاص کر پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے یہ شکر گزار ہوں جن کو تو نے اس لائق کیا، اس قابل بنایا
کہ ہم سب مل کر سننے والوں کے لیے دعائیں خیر کریں اور اپنے نام کی خاطر بہت برکت دے. سننے والوں کو کلام کے قریب کر تاکہ وہ تیرے قریب ہو کر کے زندگی پائیں، کثرت کی پائیں. ہر طرح سے محفوظ کر. یسوع مسیح کے قوی قادر جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین.